السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عامر حمید خان ہے. میں یہاں کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہوں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں. ویلکم ٹو دا فیس بک لائیو. سو آج کا جو یہ سیشن ہے یہ ورلڈ ہارٹ ڈے کے مناسبت سے کیا جا رہا ہے اور اس میں ہم لائیو ہیں اور ہارٹ کے بارے میں سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ پینلسٹس ہیں اور وہ آپ کے جواب دیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم ان تک جائیں، ہارٹ کے بارے میں سوچیے کہ ہارٹ آپ کی مٹھی جتنا آرگن ہے اور یہ اگر ایوریج زندگی لے لیں، مین اگر لیں 63 ایئرس 63 سال کی عمر میں، تو اس میں تقریباً 2.4 بلین ٹائمز بیٹ کرتا ہے. تو اس حساب سے دنیا کے کسی بھی انجن کو بیٹ کر لیتا ہے. تو آج ہم اسی آرگن کے بارے میں سوالات کریں گے. اب اس آرگن میں پٹھا ہوتا ہے، اس میں نسیں ہوتی ہیں اور اس میں بجلی کا نظام بھی ہوتا ہے اور ان کی ڈیزیزز الگ الگ ہوتی ہیں. آپ ڈائریکٹ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں اور ہم ان کو پھر جو بھی ہمارے اسپیشلسٹ ہیں جو ان سب چیزوں کو کور کر رہے ہیں، ہمارے پاس بچوں کے دل کے امراض کے اسپیشلسٹ بھی ہیں اور سرجن بھی ہیں جو جراحی کے بارے میں بات کریں گے اور پھر جنرل کویشچنز بھی ہم آپ کے لیں گے. تو اس سے وداؤٹ فردر ڈیلے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کریں. سو ڈاکٹر فرحالہ آپ سے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرحالہ بلوچ ہے اور میں آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں دل کے امراض کی ماہر ڈاکٹر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حسنات شریف ہے. میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں دل کا سرجن ہوں پچھلے 20 سال سے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عابد لغاری ہے. میں یہاں پہ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہوں. دل کے نسوں کا بغیر آپریشن کے علاج، اسٹینٹنگ یا اینجیوگرافی کا اسپیشلسٹ ہوں. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سلیم اختر ہے. میں پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ ہوں. میرا شعبہ بچوں کے دل سے متعلق جو امراض ہیں، بچوں اور بڑوں میں جو پیدائشی دل کے امراض ہیں جن کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، میں ان کے بارے میں اسپیشلائز کرتا ہوں. تھینک یو پینلسٹ. تو آپ نے دیکھ لیا کہ کافی وائڈ ارے ہے آف اسپیشلسٹ اوور ہیئر. تو آج پھر ہم سوال شروع کرتے ہیں. سو پہلا سوال بڑا ہی کامن سوال ہے، دل کے ہارٹ اٹیک کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اب ہارٹ اٹیک کی علامات ہوتی ہیں اور اس میں کنفیوژن ہوتا ہے، اور چونکہ کنفیوژن ہوتا ہے تو مریض جو ہے وہ وقت پر نہیں آ سکتا. اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے میڈیکل اسکول میں کہ ٹائم از مسل، کہ جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا آپ کے پٹھے کا جو ڈیمیج ہوگا اور اس سے زندگی پر اثر پڑتا ہے. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہارٹ اٹیک کے علامات ہوتے ہیں، کیا وہ مردوں میں، کہا جاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں تھوڑا سا فرق ہوتے ہیں. تو میں ڈاکٹر فرحالہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ کیا یہ واقعی فرق ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر عامر، یہ بہت اچھا سوال ہے اور آج کل کافی ہم سے پوچھا بھی جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ مرد اور عورت کی دل کی امراض کی جو علامات ہیں ان میں کچھ فرق پایا گیا ہے. تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے. کچھ علامات ہوتی ہیں ہارٹ اٹیک کی جس کو ہم ٹپیکل سمٹمز کہتے ہیں، یعنی جو کہ اگر کوئی گھر میں ڈاکٹر نہیں بھی ہے تو وہ پہچان سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. جیسے سینے میں درد ہونا، جبڑے کی طرف جانا، بازو کی طرف جانا یا سینہ بھاری ہونا، پسینے آنا. لیکن عورتوں میں یہ دیکھا گیا ہے، تحقیق نے بات ثابت کی کہ کچھ ایسی علامات جیسے دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا یا تیز ہو جانا یا کم ہو جانا، معدے کی جگہ پہ درد ہونا، کمزوری محسوس ہونا یا سانس پھولنا، اس طرح کی علامات خواتین میں دل کی بیماریوں میں دل کی بیماری کی وجہ سے بھی پائی گئی ہیں. تو اس لیے اس کو ہم اے ٹپیکل سمٹمز کہتے ہیں یا جن کو ہم غیر معمولی علامات کہتے ہیں. تو خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کی علامات ہوں تو بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے مولوی سے رجوع کریں اور کنفرم کر لیں کہ کہیں ان علامات کا تعلق دل کی بیماری سے تو نہیں ہے. بہت شکریہ. سو اگلا سوال یہ ہے کہ جو سرجری ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جب سرجری ہو جاتی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل برانڈ نیو ہو جاتی ہیں. تو ڈاکٹر حسنات شریف سے پوچھنا چاہیں گے کہ سر یہ جو سرجری ہوتی ہے اس کے بعد مریض کو کیا خیال رکھنا چاہیے اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ ڈیزیز ختم ہو جاتی ہے؟ شکریہ عامر. یہ بات بالکل غلط ہے کہ ڈیزیز ختم ہو جاتی ہے. یہ کیور نہیں ہے جب سرجری کی جاتی ہے. آپ کو ہم دو اصطلاحات ہیں، پرائمری پریونشن اینڈ سیکنڈری پریونشن. دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. ایک آپریشن سے یا ہارٹ اٹیک سے پہلے ہوتی ہے، اس کو پرائمری پریونشن کہتے ہیں، جس میں آپ کے فیکٹرز ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، موڈیفائبل اور نان موڈیفائبل فیکٹرز جو کہ ڈیزیز کو پریونٹ کرتے ہیں. اور وہی چیز سرجری کے بعد بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہی فیکٹرز اگر کنٹینیوڈ رہیں تو یہ دوبارہ ڈیزیز آ جائے گی. تو اس لیے اس کا بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ وہی فیکٹرز جو کہ پریونٹ کرتے ہیں
وہ دوبارہ بھی چلتے رہیں. خوراک میں اپنا خیال رکھیں, ایکسرسائز کریں, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, کولیسٹرول کا اپنا خیال رکھیں, اسموکنگ نہ کریں, واک کریں, سیڈنٹری لائف اسٹائل نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو. سو عابد, سوال آپ کے پاس آتا ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ ایسپرین جو ہے وہ 45 سال سے زیادہ کی عمر میں لینا کہاں تک ٹھیک ہے, اور کیا ایسپرین بلڈ پریشر کا علاج بھی کرتی ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر عامر حمید. فرسٹ آف آل تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ سننے والوں کو بھی بتا دوں کہ ایسپرین کا یوز بلڈ پریشر سے ڈائریکٹلی نہیں ہے, کہ ایسپرین کو بلڈ پریشر کو کم نہیں کرتی. سیکنڈ یہ ہے کہ ایسپرین جو کامنلی یوز کی جاتی تھی ہارٹ اٹیک کو یا اسٹروک سے بچنے کے لیے, کیا ہر انسان کو وہ یوز کرنی چاہیے یا نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی رسک فیکٹرز ہیں جس میں دل کا پرابلم ہونے کا چانس بہت زیادہ ہو, جس کو رسک کیلکولیشن کے کچھ کیلکولیٹرز ہیں ان کے موجب اگر وہ رسک بہت زیادہ ہے, وچ مینس مور دین 20% رسک ہے اگلے 10 سالوں میں ہارٹ اٹیک یا اسٹروک ہونے کا, تو اس گروپ آف پیشنٹس کو یا لوگوں کو اس کے پریونشن کے لیے ایسپرین یوز کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان میں بلیڈنگ رسک زیادہ نہ ہو. لیکن وہ لوگ جن کو بلیڈنگ رسک زیادہ ہے یا کسی وجہ سے پلیٹلیٹس کم ہیں تو ان کو ایسپرین یوز نہیں کرنی چاہیے. اب اسی طرح سے جن کا رسک بہت زیادہ ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں, یا کن کو سب کلینکل ایتھروسکلوسس, جس کا مقصد یہ ہے کہ شریانوں میں کولیسٹرول کی ڈپوزیشن ہے لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, تو وہ کچھ رپورٹس کے تھرو پتہ چل سکتا ہے, جیسے CT کیلشیم اسکور ہے, تو اگر وہ ہے تو پھر اس طرح کے پیشنٹ جو ہے ایسپرین یوز کر سکتے ہیں ہارٹ اٹیک سے یا اسٹروک سے بچنے کے لیے. تھینک یو. سو ایسپرین جو ہے ہر ایک کو میٹھی گولی کی طرح نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس کے ڈاؤن سائڈ بھی ہوتے ہیں, تو اپروپریٹ آنسر. ڈاکٹر سلیم, سوال ایک پوچھا گیا ہے کہ ایک پیشنٹ, ایک کنسرن مدر نے پوچھا کہ میرے بچوں کو دل میں کسی نے کہا ہے کہ ہول ہے, اور یہ ہے کہ پہلے ہول تھا لیکن جب دوبارہ اس کا کیا گیا انویسٹیگیشن تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہول نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے, اور دوسرا کسی نے پوچھا ہے کہ ٹیٹرالوجی آف فیلو کیا ہے اور کیا اس کا یہاں علاج ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عامر حمید. سو 2 سوال ہیں, پہلے سوال کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر دوسرے نمبر پہ دوسرے سوال کو دیکھ لیتے ہیں. سو جہاں تک پہلے کہ کسی بچے کا پہلے دل میں سوراخ تھا اور پھر بعد میں وہ بھر گیا, جی ہاں بالکل پاسبلٹی ہوتی ہے. اگر خاص طور پہ دل میں سوراخ چھوٹا ہے اور زیادہ تر جو ہے یہ VST جو ہیں, جب دل کے بڑے پردے کے جو سوراخ ہیں اس میں بند ہونے کا چانس, خاص طور پہ اگر وہ گوشت کے درمیان میں ہے یا جسے ہم مسکولر VSD کہتے ہیں, اسمال مسکولر VSD, تو اس میں بند ہونے کا چانس کافی ہائی ہوتا ہے. تو موسٹ لائکلی اس بیبی میں بھی اسی طرح کا کچھ چھوٹا سا پرابلم رہا ہوگا جو بچپن میں تھا اور بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ کلوز ہو گیا. جی بالکل ایسی پاسبلٹی موجود ہوتی ہے. اب جہاں دوسرے سوال کا تعلق ہے تو ٹیٹرالوجی آف فیلوز جو ہے وہ ہماری دل کی بیماریوں میں سے ایک قدرے کامن بیماری ہے, قدرے عام بیماری ہے. سو ٹیٹرالوجی آف فیلوز کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں 2 بنیادی مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دل میں سوراخ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پھیپھڑے کی طرف جو خون جانے کا جو راستہ ہے یا وال ہے اس میں تنگی ہوتی ہے. تو جتنی تنگی زیادہ ہوگی اتنا ان بچوں میں نیلا پن آتا ہے. سو یہ ایک بیماری ہے جس میں کہ بچے نیلے ہو جاتے ہیں, سائنوز ہو جاتے ہیں بچے, اور خاص طور پہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں, اگر بچپن میں نہیں بھی ہیں تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان میں نیلا پن زیادہ ہوتا جاتا ہے اور سائنوسز آتی ہے. ان کی آکسیجن کی مقدار وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے, اور جیسے جیسے آکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے تو ان میں تکلیف بڑھتی ہے, چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے, سانس پھول جاتی ہے, جلدی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کامن علامات ہیں, اور اگر ٹائم سے علاج نہیں کیا جائے گا تو پھر کئی دفعہ یہ نیلا پن جان لیوا بھی ہو سکتا ہے یا خدا نخواستہ میجر کمپلیکیشن پروڈیوس کر سکتا ہے. تو جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے, اس کے لیے جو ہے میڈیکل تھراپی ٹیمپریری میجر کے طور پر تو یوز کی جا سکتی ہے, بٹ الٹیمیٹلی فائنل جو حل ہے اس کا وہ آپریشن ہے, جس میں کہ سوراخ کو بند کیا جاتا ہے اور جو وال کی تنگی ہے یا گوشت کا زیادہ ہونا ہے تو اس کو ریسیکٹ کر کے اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے. جی ہاں بالکل, ہمارے پاس آغا خان اسپتال میں یہ سہولت موجود ہے, اور ہم عام طور پہ اگر بچے کی عمر 6 مہینے سے زیادہ ہے تو ہم اس کو مکمل بڑا آپریشن جسے کہتے ہیں وہ کمپلیٹ ریپیئر, اگر میڈیکل ٹرم میں یوز کریں تو کمپلیٹ ریپیئر ٹیٹرالوجی آف فیلوز کا ہم کرتے ہیں. اگر چھوٹا بچہ ہے اور بہت زیادہ بلو ہو رہا ہے تو پھر اس کو 2 اسٹیجز میں آپریشن کے لیے سجیسٹ کیا جاتا ہے. وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر سکتا ہے, بٹ یس ٹریٹمنٹ بالکل موجود ہے اور الحمدللہ ریزلٹس کافی اچھے ہیں ہمارے پاس اس کے. تھینک یو ڈاکٹر سلیم. سو فرحانہ, سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر تھائرائڈ کی ڈیزیز ہو جائے
غدود خراب ہو جائے یا کم کام کرنا شروع کر دے تو اس سے کیا دل کی کا عارضہ ہو سکتا ہے یا دل سے اس کا کوئی کنیکشن ہے؟ جی شکریہ ڈاکٹر عامر، کافی اچھا سوال ہے، کیونکہ ہمارے پاس اکثر کچھ ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ جن میں ہمیں تھائرائڈ کا سسپیشن ہوتا ہے۔ سو تھائرائڈ جو گلینڈ ہے ہارمون، وہ آپ کے ہمارے پورے جسم کے میٹابولزم یعنی جو باڈی کا جو چلنا پھرنا توڑ پھوڑ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ ظاہر ہے دل بھی ایک آرگن ہے، باڈی کا حصہ ہے، تو تھائرائڈ کے فنکشن کا بالکل اس پہ افیکٹ آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر تھائرائڈ کم کام کرے، کام کرنا چھوڑ دے، جس کو ہم ہائپو تھائرائڈزم کہتے ہیں، یعنی تھائرائڈ کی کمی ہو جانا باڈی میں، تو اس کے کچھ علامات ہوتی ہیں جو کہ دل پہ آ سکتی ہیں۔ جیسے کہ ایسے لوگ جن کو ہائپو تھائرائڈ ڈائگنوز ہوتا ہے، ان کی دل کی دھڑکن سلو ہو جاتی ہے، کم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کے پٹھوں پہ بھی اس کا اثر آ سکتا ہے، جس کو ہم کارڈیومایوپیتھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائپو تھائرائڈ کے پیشنٹس میں جو کہ ہم دل کی ایک اور کمپلیکیشن دیکھتے ہیں کہ اکثر ان کے دل کے گرد پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کو پیریکارڈیل ایفیوژن کہتے ہیں، اور یہ پانی بڑی خاموشی سے جمع ہوتا ہے۔ مریض کو تکلیف سے یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ سانس پھول رہی ہے، پیروں پہ سوجن آ رہی ہے، پیٹ پھول رہا ہے۔ تو اگر آپ تھائرائڈ کے مریض ہیں اور تھائرائڈ کی دوا لیتے ہوئے بھی اگر آپ کو اس طرح کی علامات آ رہی ہیں کہ آپ کا وزن بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کے پیروں پہ بہت زیادہ سوجن آ رہی ہے، سانس بہت زیادہ پھول رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے یا سلو ہو رہی ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ دل کے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، کیونکہ یہ بالکل تھائرائڈ کی دل سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تھینک یو۔ انڈائریکٹلی جو تھائرائڈ ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ شریانوں کے اوپر یا کولیسٹرول کے اوپر اگر برا اثر ڈالتا ہے تو شریانوں کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، تو تھائرائڈ کو سیریسلی لینا چاہیے۔ ڈاکٹر اسناد، کسی نے پوچھا ہے کہ ان کے والد کو ایک شریان میں 80% تنگی ہے، تو کیا یہ دواؤں سے ٹریٹ ہو سکتا ہے یا اس کے لیے سرجری کرانا ضروری ہے؟ انہوں نے آرٹری جو ہے وہ نہیں ڈیفائن کی کہ کون سی والی آرٹری؟ شکریہ عامر جی، جیسے آپ نے کہا آرٹری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ لیفٹ مین آرٹری ہے تو سرجری کا رول آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اور آئسولیٹڈ شریان میں مسئلہ 80% تک کا اور دواؤں سے کنٹرولبل ہے تو عموماً دوائیں ہوتی ہیں، لیکن اگر دوائیں فیل ہو جائیں یا دواؤں کا سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوں تو اینجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے۔ سرجری عموماً ایک ویسل کے لیے ہم آج کل نہیں کرتے انلیس کوئی بہت زیادہ ڈیفیوز ڈیزیز ہو یا لیفٹ مین ہو یا LAD میں ایسا ہو جس میں اینجیوپلاسٹی والے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اس کو سیفلی نہ کر سکیں، اس میں ٹیکنیکلی ایشو ہو۔ تھینک یو۔ سو ایک اور سوال ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ بلڈ پریشر 130 سے 150 تک چلا جاتا ہے اور اس سے یہ کہ پیئرسنگ چیسٹ پین یعنی کہ چبھنے والی چیسٹ پین کا ذکر آیا ہے کہ وہ ہوتا ہے، تو کیا یہ کنسرن کی بات ہے؟ دیکھیے بلڈ پریشر آن اٹس اون کنسرن اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ جب تک کمپلیکیشن نہیں کرتا اس کے سمٹمز نہیں آتے، تو سائلنٹ کلر اسے کہا جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر ایون 170-80 بھی چلا جائے، 200 بھی چلا جائے، تو اگر کمپلیکیشن نہیں کرا، کمپلیکیشن کیا ہوتی ہے؟ چیسٹ پین، اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو، ہارٹ فیلئر ہو رہا ہو تو سانس اکھڑ جاتا ہے، اگر فالج ہو رہا ہو تو ایک سائڈ پہ کام کرنا باڈی بند کر دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے، یا گردوں میں پیشاب بند ہو جائے اگر، تو یہ ٹارگٹ آرگن ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس صورت میں تو فوری طور پہ بلڈ پریشر کو ٹریٹ ہونا چاہیے، بلڈ پریشر کو ویسے بھی ٹریٹ ہونا چاہیے، لیکن اگر 130 اور 50 کے بیچ میں آپ کو چیسٹ پین ہو رہی ہے تو چیسٹ پین کو الگ سے ایویلویٹ کروانا ضروری ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں۔ ڈاکٹر عابد، کسی نے پوچھا ہے کہ ان کے پیشنٹ کو، ان کے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور پھر ان کو کووڈ ہو گیا، کووڈ کے بعد سے ان کی ریکوری جو ہے اس میں بہت ویکنیس ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تو وہ یہ فیل کر رہی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈسپائٹ کہ علاج کے ہارٹ کو کچھ ہو رہا ہو، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ٹیسٹ وغیرہ ایسے ہیں جو وہ کروا سکتی ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر عامر۔ جیسے کہ کووڈ آج کل الدو کم ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی کامن ہے، اور اسی طرح سے ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کو کووڈ کا ہونا اور اس کے بعد کووڈ وائرل انفیکشن ہے جو کہ ہارٹ کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے اور پرائمری لنگس کو افیکٹ کرتا ہے، اور اس سے بہت ساری تکلیف ہو سکتی ہے، جیسے جنرلائز ویکنیس ہے یا سم ٹائمس اس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، جو کہ دل کے مریضوں میں بھی وہی تکلیف ہوتی ہے جو کہ کووڈ کی طرح کی ہوتی ہے، تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنا لازمی ہے۔ سے بہترین یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ کچھ معائنے کرنے کے بعد ڈفرینشیٹ کر پائیں گے کہ یہ صرف کووڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کہیں دل کی کمزوری یا ان چیزوں سے ہو رہا ہے،
اور اس کے بعد اسیسمنٹ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی بیس لائن کچھ رپورٹس کرنی پڑیں جیسے ایکو کارڈیوگرام اور کچھ بلڈ رپورٹس. ان کے بنیاد پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو تکلیفیں ہیں وہ صرف کووڈ کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا دل کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے, اب اگلا سوال بھی آپ ہی پہ آ جاتا ہے. کسی نے پوچھا یہ ہے کہ سب سے بہترین موڈیلٹی کون سی ہے شریانوں کو دیکھنے کے لیے, اینجیوگرافی یا سی ٹی اینجیوگرافی؟ اور اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ روٹابلیشن جو ہے وہ افیکٹو ہے بند آرٹریز کو کھولنے کے لیے, اور کیا یہاں ہو رہا ہے؟ اور پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے اگر یہ ہو تو. کافی سارے سوال ہیں لیکن جی تقریباً 3 سوال آ گئے کوشچن میں. تو ایک تو یہ کہ سی ٹی اینجیوگرافی کافی اچھی ٹیسٹ ہے شریانوں کو دیکھنے کے لیے. زیادہ تر ان پیشنٹس میں ہوتی ہیں جہاں پہ جو ان کو سمٹمس نہ ہو رہی ہوں لیکن جو ان کے رسک فیکٹرس ہیں وہ بہت زیادہ ہوں, یا کوئی ایسی اسٹریس ٹیسٹ کرے جس کی رزلٹ انکنکلوزیو ہو, ان میں سی ٹی اینجیوگرافی کی جا سکتی ہے. یا کچھ بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کنجنائٹلی کچھ لوگوں کی شریانے کی اوریجن جو ہے نارمل سے ہٹ کے ہے تو ان میں سی ٹی اینجیوگرافی بہت ایکوریٹ ہے. لیکن وہ پیشنٹ جن کو علامات ہیں یا سینے میں درد ہو رہا ہے یا اس طرح کے, تو اس طرح کے پیشنٹ میں سی ٹی اینجیوگرافی کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں ہے. اس طرح کے پیشنٹ میں کورنی اینجیوگرافی جو کنونشنل کورنی اینجیوگرافی ہے وہ کرنی چاہیے, وچ از کالڈ از گولڈ اسٹینڈرڈ, اور اس کی ڈائگنوسٹک ویلیو بھی 100% ہے. اور اس کے دوران اگر اینجیوگرافی میں کوئی فائنڈنگ آ بھی جاتی ہے تو آپ آن اسپاٹ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور فردر ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ شریانوں کی انوالومنٹ کتنی ہے. اگر زیادہ شریانیں انوالوڈ ہیں یا لیفٹ مین ہے تو پھر سرجیکل آپشن, اگر ادروائز اگر 1 سے 2 شریانیں کا بلاکیج ہے اور لیفٹ مین نہیں ہے تو پرکیوٹینیسلی بھی جو کہ اسٹینٹ کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ کوشچن یہ کہ روٹابلیشن یہاں پہ ہو رہا ہے یا نہیں. خان میں یس بالکل روٹابلیشن ہے کیا, تاکہ جنرل لوگ بھی سمجھ سکیں اس کو. یہ ان سمپل ورڈز آپ یہ ہے کہ جیسے بر ہول کرتے ہیں آپ دیوار کے اندر, اس طرح سے اگر کیلسیفائڈ اور سخت شریانے ہو جس میں آپ بیلون سے ان کو ڈائلیٹ نہ کر سکیں یا ان کو پھلانے کے لیے بیلون سے پریشر سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیلشیم کریک ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے شریان پھٹ سکتی ہے, تو اس طرح کے پیشنٹ میں روٹا ایبلیشن پریفرڈ ہے. روٹا ایبلیشن ایک ڈرل کی طرح کام کرتا ہے جو شریان کے بیچ میں سے ان کی کیلشیم جو کہ ہڈی کی طرح ہوتی ہے اس کو سلیکٹیولی ریموو کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر آپ جس طرح سے نارمل اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں اس طرح سے بیلون کے ساتھ ڈائلیٹ کر کے اور بعد میں آپ اسٹینڈ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے روٹا ایبلیشن ایک ایڈوانسڈ طریقہ علاج ہے جو کہ بہت سخت شریانے ہو تو اس میں کیا جا سکتا ہے, اور ہم کامنلی کر رہے ہیں خان میں روٹا ایبلیشن. اینڈ چارجز اس کے تقریباً آئی تھنک اس اراؤنڈ 100 to 150,000 ایڈیشنل ٹو دی اینجیوپلاسٹی. ٹھیک ہے, تھینک یو. سو سلیم, کسی نے پوچھا ہے کہ ٹی جی اے کے بارے میں بتائیے, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں جاننا کہ اس کی کیا پرسنٹیج ہے ہماری پاپولیشن میں, اور یہ کہ ہمارے یہاں اس کے لیے علاج ہوتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عامر. تو ٹی جی اے جو ہے وہ اگین جیسے ابھی ہم نے ٹیٹرالوجی کی بات کی تھی, تو ٹی جی اے بھی اگین ایسی بیماری ہے کہ جس میں بچہ بلو ہو جاتا ہے, نیلے پن کی بیماری ہے. اور ٹی جی اے جو ہے وہ عام طور پہ پیدائش کے فوراً بعد ہی نیلے پن کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. ٹی جی اے کو ہم ڈفرینٹ ٹائپس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں, بٹ موسٹ کامنلی جو ہم ٹی جی اے کی ٹائپ دیکھتے ہیں اس میں صرف بیسیکلی جو ہے وہ یہ کہ جو دل کی شریانیں دل سے نکل رہی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ دل سے 2 طرح کی شریانیں نکلتی ہیں. ایک وہ نکلتی ہے جو کہ باڈی کو صاف خون سپلائی کرتی ہے, اور یہ لیفٹ سائڈ آف دا ہارٹ سے نکلتی ہے, لیفٹ وینٹریکل سے نکلتی ہے. دوسری جو شریان ہے وہ پلمنری آرٹری ہے, اس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ رائٹ وینٹریکل سے نکلتی ہے, اور یہ بیسیکلی ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ یا بلو بلڈ کو جو ہے وہ باڈی کو لنگس کو لے کے جاتی ہے تاکہ وہاں سے آکسیجن لے کے اور پھر ہارٹ کے اندر بلڈ آئے اور باڈی کو سپلائی ہو سکے. تو ٹی جی اے میں بیسیکلی یہ دونوں شریانیں الٹ ہو جاتی ہیں. سو جو ڈی آکسیجنیٹڈ جہاں سے کہ بلڈ آ رہا ہے وہاں پہ ایورٹا یا باڈی کی شریان جا کے لگی ہوتی ہے وینٹریکل سے, رائٹ وینٹریکل سے جو وہ ایورٹا نکل رہا ہوتا ہے, اور جو لیفٹ وینٹریکل ہے ہمارا وہاں سے جو کہ صاف خون آ رہا ہے اس کے اندر, اس سے لنگس کی آرٹری نکل رہی ہے. سو ہو یہ رہا ہے کہ جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ یا کم آکسیجن کا بلڈ جو ہے وہ باڈی سے واپس آیا ہارٹ کے اندر, اور وہ بجائے اس کے لنگس کو جائے اور وہاں سے صاف ہو سکے وہ ڈائریکٹلی دوبارہ باڈی کو چلا جاتا ہے, اور لنگ سے جو بلڈ آ رہا ہے آکسیجنیٹ ہو کے وہ دوبارہ لنگ کی آرٹری کے اندر ہی چلا جاتا ہے, اور ایک طریقے سے دوبارہ لنگس میں سپلائی ہوتا رہتا ہے. تو یہ پیرل سرکٹ ٹائپ کا بن جاتا ہے. سو کیونکہ یہ کنڈیشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں فوری طور پر ہی بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے فوراً بعد ہی یہ نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, انٹل اس کے درمیان میں کوئی سوراخ ہے یا کوئی مکسنگ لیجن اگر موجود ہے تو وہ اس میں بچے اتنا نیلے نہیں ہوتے.
لیکن یہ ون آف دا ڈیزیزز جو کہ ایکیوٹلی پریزنٹ کرتی ہیں، فوراً برتھ کے بعد پریزنٹ کرتی ہیں اور کافی سیریس نوعیت کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں اگر اس کو ٹائم سے آئیڈینٹیفائی نہ کیا جائے یا ٹائم سے اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے. جو ٹی جی اے کے پیشنٹ میں جو پرائرٹی ہے امیڈیٹلی جیسے ہی ڈائگنوسس بنتا ہے تو ان کو اسٹیبلائز کرنا کی تھنگ ہے، کیونکہ آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو عام طور پہ ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں فوراً ہی، اور ان کو آکسیجن بہتر کرنے کے لیے اور وہ کرنے کے لیے کوئی دوائی شروع کرتے ہیں جسے ہم پروسٹاگلینڈن کہتے ہیں. کئی دفعہ ان کو ہمیں اینجیوگرافی کر کے ان کے سوراخ کو بڑا بھی کرنا پڑتا ہے جس کو ہم ایٹریل سیپٹاسٹمی کہتے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی اگین جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ٹیٹرالوجی میں بھی، کیونکہ یہ انیٹمیکل پرابلم ہے، دونوں شریانیں الٹ لگی ہوئی ہیں، جب تک ہم ان دونوں شریانوں کو نارمل پوزیشن پہ نہیں لگائیں گے تو یہ اس میں بچے کا لانگ ٹرم آؤٹ کم اچھا نہیں ہوگا ان پیشنٹس کا. تو دے ہیو ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ان ٹائم اور ٹائملی انٹروین کرنا ہوتا ہے. سرجری تھیوریٹیکلی بہت سمپل ہے کہ جی دونوں شریانوں کو آپ نے نارمل جگہ پہ اس کو لگانا ہے. لیفٹ وینٹریکل جو کہ آکسیجنیٹڈ بلڈ آ رہا ہے وہاں سے باڈی کے شریان کو جوڑنا ہے، اور رائٹ وینٹریکل جہاں سے کہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ آ رہا ہے وہاں سے لنگس کی آرٹری کو جوڑنا ہے. یوزلی یہ سرجری نیونیٹل پیریڈ میں ہی کرنی پڑتی ہے، شروع کے 2-3 ہفتوں کے اندر اندر ان کو سرجری کرنی پڑتی ہے، ورنہ اس کے بیانڈ کئی دفعہ یہ بچے انآپریبل ہو جاتے ہیں یا ان میں پھر آپریشن کی نوعیت انٹائرلی چینج ہو جاتی ہے جس میں کہ پھر کافی کمپلیکسٹیز آگے لیٹر آن ان لائف فیس کرنی پڑتی ہیں. سو ان کو ٹائملی آئیڈینٹیفائی کرنا اور ٹائملی آپریٹ کرنا کی ہے سکسیس کے لیے. سو جی ہاں سرجری ٹی جی اے کی ہم کرتے ہیں ہمارے پاس، اور یوزلی نیونیٹل لائف میں ہی ہم کرتے ہیں اور الحمدللہ ریزلٹس آر گڈ. سرجری اس وقت ڈیفینیٹلی کیونکہ بیبی چھوٹا ہوتا ہے، ویٹ چھوٹا ہوتا ہے، رسک ضرور ہے، لیکن رسک ورسز بینیفٹ ریشو دیکھیں تو سرجری ورسز ناٹ ڈوئنگ اے سرجری، تو سرجری از آلویز بینیفیشیل فار دیز کڈس. ان کی ہمیشہ، اور یوزلی اگر سرجیکل ریپیئر اچھا ہے تو پھر بعد میں لانگ ٹرم کمپلیکیشن یا ایشوز ان بچوں کو نہیں ہوتے ہیں. تھینک یو سلیم. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی کچھ ہے ایڈوانسڈ میڈیسن نے جو چینج کر دیا ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. فرحان ایک سوال ہے، اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ایک 30 ایئر اولڈ ہے میل، 4 مہینے انہوں نے ایکسرسائز کی اور ان کا جو ٹوٹل کولیسٹرول تھا وہ 350 تھا، وہ گر کے 250 ہو گیا ہے. ایچ ڈی ایل بھی تھوڑا سا کم ہوا ہے اور ایل ڈی ایل تھوڑا بڑھا ہے. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ٹارگیٹس ہونے چاہیے ایک 30 ایئر اولڈ کے لیے. تھینک یو ڈاکٹر عامر. اچھا سوال ہے. آئی تھنک اس میں تھوڑی سی انفارمیشن اگر اور ملتی، جیسے 30 ایئرس ایج تو ہے، وہ ایکسرسائز بھی کریں لیکن ان کا ویٹ کتنا ہے اور ان کے ادر رسک فیکٹرس کے بارے میں معلومات ہو. تو ایز اے رول اگر ہم کہیں تو جو گائیڈ لائنس ہمیں کہتی ہیں یا جو ہم فالو کرتے ہیں کولیسٹرول کے لیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کہ اکثر ہمارے پیشنٹس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹوٹل کولیسٹرول کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. ٹوٹل کولیسٹرول سے زیادہ اہمیت جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود جو اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، یعنی اس میں گڈ کولیسٹرول کتنا ہے، بیڈ کولیسٹرول کتنا ہے، ویری لو ڈینسٹی لائپوپروٹین جس کو وی ایل ڈی ایل کہتے ہیں وہ کتنا ہے، ان سب کی اہمیت ہوتی ہے. گڈ کولیسٹرول کا میل میں 40 سے ابو ہونا جس کو ہم ایچ ڈی ایل جسے وہ کہہ رہے ہیں، اور فیمیل میں 50 سے ابو ضروری ہے، یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے. اور یہ ٹارگیٹ عام طور پہ ایکسرسائز اور ڈائٹ سے زیادہ اچھا اچیو ہوتا ہے کمپیئر ٹو میڈیسنس. یعنی جو کولیسٹرول کم کرنے کی دوا ہوتی ہے اس کا ایل ڈی ایل پہ زیادہ اثر ہوتا ہے کمپیئر ٹو ایچ ڈی ایل. اچھا جو ایل ڈی ایل ہے جس کو ہم عام زبان میں بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں یا جو نقصان دہ کولیسٹرول ہوتا ہے، اس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ دین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر رسک فیکٹرز اور کون سے موجود ہیں. عام طور پہ اگر وہ 30 ایئرس کی ایج کے ہیں اور انہیں کوئی اور رسک فیکٹر نہیں ہے، جیسے اسموکنگ وہ نہیں کرتے، ڈائبٹیز نہیں ہے، ہائپر ٹینشن نہیں ہے، انہوں نے ویٹ بھی مینٹین کیا ہوا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 100 اینڈ بلو از آئیڈیل، بٹ اپ ٹو 130 ایک آپٹیمم لیول ہے جو کہ وداؤٹ اینی یعنی کسی بھی ادر رسک فیکٹر کی اگر موجودگی میں آپٹیمم ہے. لیکن اگر وہ 100 سے اب نیچے لے آتے ہیں تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے. کچھ ایسے بھی ہمارے یہاں پاپولیشن ہے جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے کولیسٹرول کی. عام طور پہ کہ ٹوٹل کولیسٹرول 300 یا 400 میں تھا ان کا، تو یہ تھوڑا سا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کو شاید کولیسٹرول کی فیملی ہسٹری کی طرف ان کا رجحان ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے ٹارگیٹس زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں. ہم جو ایل ڈی ایل ہے اس کو 70 یعنی 70 سے بلو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی جو فیملی کے ادر ممبرس ہیں جیسے بہن بھائی یا والد والدہ، ان کا بھی کولیسٹرول چیک کروائیں.
تو کولیسٹرول بھی ایک خاندانی بیماری ہو سکتی ہے. ٹارگیٹس میں بالکل کلیئر ہیں, گڈ کولیسٹرول کے, بیڈ کولیسٹرول کے, اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھیں کہ ایکسرسائز کے باوجود اگر نتائج نہیں آئے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کو پراپر فالو نہیں کر رہے, یا پھر کوئی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے جس کی وجہ سے ان کا کولیسٹرول جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک ڈاکٹر سے رجوع کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا, جو کہ ان کے اس مسئلے کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں گے. تھینک یو فار کافی ڈیٹیلڈ آنسر. یہ سر آپ کے لیے 2 سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک پیشنٹ نے کہا, ایک اٹینڈنٹ نے کہا کہ ان کے والد کو بائی پاس ریکمینڈ کیا گیا, ان کی ایج 65 ہے, تو کیا وہ ٹیوی کروا سکتے ہیں ایک, اور دوسرا کیا مائٹرل ویلو منیملی انویسو سرجری سے ریپلیس ہو سکتا ہے؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بائی پاس شریانوں کی بلاکیجز کے لیے ہوتا ہے, اور ٹیوی جو ہے وہ ویلو کی تنگی کے لیے ہوتا ہے. تو یہ دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر تو ایورٹک اسٹینوسس ہے تو ٹیوی کا آمد ہوگا, لیکن اگر شریانوں میں بلاکیجز ہیں تو اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تو پہلا سوال ہو گیا. دوسرا منیملی انویسو جو سرجری ہے, جی بالکل منیملی انویسو سرجری سے مائٹرل ویلو ریپلیس ہو سکتا ہے. اس میں جو کٹ آتا ہے جسم میں وہ اسٹرنوٹمی نہیں ہوتا, جو بریسٹ بون ہے اس کو نہیں کاٹا جاتا, رائٹ سائڈ سے انٹرکوسٹل اسپیس کے تھرو جا کے, تو چھوٹے انسیجن سے وہ سرجری کی جاتی ہے. اس کے اپنے فوائد ہیں, کیوں کاسمیٹکلی اچھا ہے, تھوڑا سا جو ہے جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ سیفٹی میں تھوڑا سا شاید کمپرومائز ہوتا ہے, تو ہائی رسک کیسز میں وہ کرنا شاید مناسب نہ ہو. تھوڑا سا پین کا ایلیمنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے, منیملی انویسو تو ہو جاتا ہے, لیکن اٹس کاسمیٹک سرجری ہے. لیکن یہ کاسمیٹک سرجری تو نہیں, یہ دل کی سرجری, اور اس میں میرا خیال ہے ہر ایک کا پہلا خیال یہ ہونا چاہیے کہ سیفٹی پہلے آنی چاہیے. تو سیفٹی کے لیے ابھی تک رجحان منیملی انویسو کی طرف گیا ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ اسٹرنوٹمی کا ہمیں پتہ ہے کہ لانگ ٹرم آؤٹ کمز اچھے ہیں, تو ہم عموماً اسی سے جاتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی دیٹ از این آپشن, مائٹرل ویلو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. تھینک یو. تو ٹیکنالوجی بہت آ رہی ہے, تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیا کریں کہ ٹیوی جو ہے وہ ویلو پہ ہوتا ہے, اور باقی بائی پاس اور اینجیوپلاسٹی شریان میں, تو 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اچھا, اب ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ اگر شریانوں کی تکلیف ہو جائے تو کیا اس کو بلاکیج کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ سوال میں لے لیتا ہوں. دیکھیے, جب شریانوں کے اندر تکلیف آتی ہے, جو ہم اینجیوگرافی کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں, ڈیزیز اس سے بہت پہلے شروع ہو گئی ہوتی ہے اور دیوار میں آنا شروع ہوتی ہے جب وہاں کیلشیم جمع ہونا شروع ہوتا ہے. اور اب ہمارے پاس ایسے آلات ہیں جیسے سی ٹی اسکین ہے, جس طرح سے ڈاکٹر عابد لغاری نے ذکر بھی کیا تھا, ہم کیلشیم سکور کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, اور وہ اب ہمیں نمبر پتہ ہے کون سا ڈینجرس والا نمبر ہے. کچھ دوائیں ہیں اسینشلی ریورس کرنا کہ بالکل نکال کے باہر کر دیں, وہ تو نہیں ہوتا, جو دیوار کا حصہ بن جاتا ہے. ری ماڈلنگ, جو پلاک ری ماڈلنگ ہم کہتے ہیں, اس میں کچھ دوائیں جس میں ایس انہیبیٹرز وغیرہ آ جاتے ہیں, کچھ کیلشیم چینل بلاکرز آ جاتے ہیں, اسٹیٹنز آ جاتے ہیں, والی دوائیں جو آلریڈی ہم اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں, انڈائریکٹلی وہ یہ کام بھی کر رہی ہوتی ہے. تو کمپلیٹ نکال کے باہر نہیں پھینکا جا سکتا, شریان نئی نہیں ہو سکتی ہے, اور جو آلریڈی جمع ہو گیا ہے وہ نکلتا نہیں ہے, لیکن فردر ڈیٹیریوریشن کو روکا جا سکتا ہے اور فیوریبل ری ماڈلنگ کی جا سکتی ہے. ابھی ہماری انفارمیشن اتنی ہی ہے اس کے اوپر. اب 2 تھیمیٹک سوال ہیں آگے جو کہ میں ڈاکٹر لغاری سے پوچھوں گا. ایک میں یہ ہے, انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو مائلڈ چیسٹ پین ہوتا ہے, لیکن کوئی ای سی جی چینج نہیں آئی, اور کبھی بھی کارڈیک انزائم جو وہ کروائے جاتے ہیں ہارٹ اٹیک کے لیے وہ نہیں بڑھے. تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ فردر مینجمنٹ کیسے ہونی چاہیے. اور دوسرا ایک اور سوال ہے, وہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کو چیسٹ پین نہیں ہوتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, ان کی ایج 62 سال ہے, اور کیا ان کو ای ٹی ڈی کرانے کی ضرورت ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر عامر. فرسٹ کویشچن یہ ہے کہ چیسٹ پین ہوتا ہے لیکن ای سی جی نارمل ہے, اور جو کارڈیک انزائم یا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں وہ عموماً نارمل آتے ہیں. اب یہ سچویشن ہو سکتی ہے اس طرح کے پیشنٹ جن کو ہارٹ اٹیک نہ ہو لیکن انجائنا ہو سکتی ہے, اور جیسے کہ یہ ای سی جی یا ایکو یا کارڈیک انزائم تو تبھی اب نارمل ہوں گے جب ہارٹ کو کوئی ڈیمیج ہو. اور عموماً یہ ہے کہ جب ہارٹ کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ ایگزرٹ کریں یا کوئی کام کریں, جب ہارٹ کو زیادہ لوڈ پڑے تب. تو اس وجہ سے یہ ریسٹنگ جو بھی انویسٹیگیشنس ہیں وہ نارمل آتی ہیں. اس کے لیے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اس طرح کے پیشنٹ کا ایکسرسائز ٹیسٹ کرنا چاہیے, وہ چاہے فزیکل ایکسرسائز ہو یا میڈیسنس کے تھرو ان کا ہارٹ ریٹ کو بڑھا کے
پھر جو ہے انویسٹیگیشنز کرنی چاہیے، جس میں 2 طرح کے زیادہ تر ہیں، اسٹریس ایکوکارڈیوگرام یا مایوکارڈیل پرفیوژن اسکین۔ سم ٹائمس یہ ہے کہ سی ٹی کورنی اینجیوگرافی بھی کی جا سکتی ہے، جس میں مور دین 90% انفارمیشن آ جائے گی کہ بلاکیجز کتنے ہیں اور واقعی بلاکیجز ہیں یا نہیں ہیں۔ سیکنڈ کوشچن آپ کا تھا کہ 62 ایئر میل ہے جن کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تھکاوٹ از اے نان اسپیسیفک سمٹم جو کسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کنسلٹیشن کی جائے اور اس میں بیس لائن بلڈ کی رپورٹس بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ میں کچھ اور چیزیں جیسے تھائرائڈ فنکشن ہے، بلڈ کا لیول ہے اور باقی چیزیں بھی چیک کرنی چاہیے ٹو ڈٹرمین کہ تھکاوٹ کیوں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ڈاکٹر سلیم، سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے اسپیسیفکلی پیٹنٹ فورامن اوویل کے بارے میں پوچھا ہے، تو یہ وہ والا سوراخ ہے جو بچپن میں ہوتا ہے اور اس کو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے ای ایس ڈی سے، تو پی ایف او جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ کیا بچپن میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا کسی بھی اسٹیج پہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی اس کو؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عامر۔ سو پی ایف او یا پیٹنٹ فورامن اوویل جو ہے وہ جب بچہ فیٹل لائف میں ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں جب بچے کا ہارٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو بیسیکلی اگر ہم اس میں دیکھیں تو ماں سے جو ہے وہ آکسیجن بیبی کو آتی ہے اور بیبی کے اپنے لنگس کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سو بیسیکلی جو بھی بلڈ مدر سے آ رہا ہے وہ بیبی کے رائٹ سائڈ آف دا ہارٹ کے اندر رائٹ ایٹریم میں آئے گا، اور اس کو ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے نیچر نے ایک ہول دیا ہوتا ہے جسے ہم پیٹنٹ فورامن اوویل کہتے ہیں۔ سو اس پی ایف او کے تھرو سے جو آکسیجنیٹڈ بلڈ مدر سے بچے کے پاس ہارٹ میں آیا ہے، یہ رائٹ ایٹریم سے لیفٹ ایٹریم میں جاتا ہے، پھر لیفٹ وینٹریکل اور پھر بیبی کی باڈی کو سپلائی ہوتا ہے۔ اگر یہ پی ایف او نہ ہو تو یہ ظاہر بیبی کے لنگز میں چلا جائے گا، وہاں ویسٹڈ سرکولیشن بن جائے گا اور فائدہ نہیں ہوگا بچے کو۔ تو پی ایف او فیٹل لائف میں مینڈیٹری ہے، ہر بیبی کا ہوتا ہے، بٹ ونس اور یہ یوزلی فلیپ ٹائپ کا ہوتا ہے کہ پورا ہول نہیں ہوتا، بٹ کائنڈ آف تھوڑا سا کمپرومائز کے ایک ٹنل ٹائپ کا ہول بنا ہوتا ہے کہ فلیپ اس طریقے سے بنا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی بیبی بورن ہوتا ہے، بچہ اپنا سانس لے لیتا ہے اور بچے کے لنگس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آکسیجن جو ہے وہ اب مدر سے، اور کارڈ بھی کاٹ دیتے ہیں تو مدر سے آکسیجن کی نیچر ضرورت نہیں رہتی۔ سو لیفٹ سائڈ کا پریشر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے ایز کمپیئر ود دا رائٹ سائڈ، اور پی ایف او فلیپ جو ہے وہ آ کے آپس میں اپروکسیمیٹ ہو جاتا ہے اور یہ بند ہو جاتا ہے بیسیکلی۔ کچھ بیبیز میں جب ہم فیٹل برتھ کے بعد امیڈیٹ بعد ایکو کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن یا شروع کے مہینے، 1.5 مہینے میں، تو کئی دفعہ یہ پی ایف او یہ اوپن مل سکتا ہے، نارمل چیز ہے۔ سو پی ایف او کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اٹ ٹینڈس ٹو کلوز آن اٹس اون، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی کلوز ہوتا ہے تو یوزلی اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے انٹل اینڈ انلیس کہ یہ ایڈلٹہڈ میں جا کے خدا نخواستہ اسٹروک کرایا یا ایسا کچھ کمپلیکیشن کراتا ہے، تو پھر اس صورت میں پی ایف او کو کلوز کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انفینسی میں یا بچپن میں یا ایڈولیسنٹ ایج میں عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایف او ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ ریئر کنڈیشن جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، اگر اسٹروک ہو جاتا ہے کسی کو یا ایسا کچھ کنڈیشن ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر ہم ڈیفینیٹلی کنسیڈر کرتے ہیں، بٹ پیڈیاٹرک ایج گروپ میں یا بچپن میں عام طور پہ اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تھینک یو۔ فرارہ کافی ریلیونٹ سوال آیا ہے اور سوال بڑے اچھے آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو اس دوران باہر تو ایمبولینس آ جاتی ہیں، ہمیں تو خود لانا پڑتا ہے اپنے پیشنٹس کو، تو کہتے ہیں اس دوران کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں جس سے فائدہ ہو ہسپتال جانے میں، جان بچنے کا؟ جی بالکل، تھینک یو ڈاکٹر عامر، کافی اچھا سوال ہے اور ہمارے ملک کے حساب سے ریلیونٹ بھی ہے، بیکاز ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارے اپنا آغا خان کا ڈیٹا ہے کہ ہمارے پاس 100%، چلے میں 100% تھوڑا زیادہ کہہ رہی ہوں، 99.9% لوگ جو ہیں وہ اپنی ٹرانسپورٹ کے تھرو ہارٹ اٹیک کے دوران لائے گئے ہیں ایمرجنسی میں، اور ایمبولینس کا استعمال بہت کم کیا گیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال سوال یہ کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو اور آپ گھر پر ہیں یا آفس میں ہیں تو آپ کو کیا ایسے ارجنٹ اقدامات کرنے چاہیے کہ جس کی بیسس پہ آپ جان بچا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے ہی ہارٹ اٹیک ہو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ریکگنائز کرنا کہ ہارٹ اٹیک کی ہی علامتیں بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے جو اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں جیسے آج ہو رہا ہے، اس طرح سنا کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں کہ جو ہارٹ اٹیک کی علامات ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہارٹ اٹیک کے دوران سے ڈاکٹر عامر نے بہت شروع میں کہا تھا کہ ٹائم از مسل، یعنی آپ جتنا جلدی خیال اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، یعنی پہچانیں گے کہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہے، اور
جو سسٹم ہے اسپتال کا جیسے ایمرجنسی ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں گے. اب اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو ظاہر ہے وہ 911 کا سسٹم وہ ساری ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو جتنا جلد ہو سکے اس مریض کو جو ہے وہ نیئر بائی اسپتال جہاں پہ ان کو فرسٹ ایڈ مل سکے وہاں پہ پہنچانے کی کوشش کریں. فرسٹ ایڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہارٹ اٹیک کے دوران پہلے گھنٹے میں ایسپرین کا ملنا, جس کو ہم ڈسپرین کہتے ہیں, جو کہ آج کل عام ہر کسی کے گھر پہ ہوتی بھی ہے اور ڈیزالو ہو جاتی ہے پانی میں ڈالنے سے, وہ اگر آپ مریض کو دے سکیں پانی میں ڈیزالو کر کے یا زبان کے نیچے رکھ لیں یا وہ چیو کر سکے اس کو, تو یہ کافی بینیفٹ دیتی ہے لانگ ٹرم پہ. دوسرا یہ کہ ایمبولینس کو کال کریں. اگر ایمبولینس آنے میں دیر ہو رہی ہے تو ایمبولینس کا ویٹ مت کریں, انتظار نہیں کریں اور مریض کو اپنی ٹرانسپورٹ کے ذریعے اسپتال پہنچائیں تاکہ اس کو وہ فرسٹ ایڈ مل سکے. تو ایسپرین کا ملنا, اس کے علاوہ اگر گھر کے آپ اندر ہیں اور آپ کے گھر کے اندر زبان کے نیچے ہارٹ اٹیک کی صورت میں یا دل کے درد کے اٹیک کی درد ہونے کی صورت میں جو دوائی جس کو ہم اینجیسٹ کہتے ہیں اگر وہ موجود ہے اور بلڈ پریشر آپ نے چیک کر لیا, بلڈ پریشر بہت خطرے کی حد تک لو نہیں ہے تو وہ بھی فرسٹ ایڈ میں شامل ہوتی ہے. تو اینجیسٹ زبان کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں, ایک گولی رکھ سکتے ہیں, دوسری رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے دوران آپ مریض کو اسپتال پہنچانے کی پوری کوشش کریں. تو اس طرح کے کچھ فرسٹ ایڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ بلڈ پریشر کا چیک کر لینا, ڈسپرین دینا اور اینجیسٹ دینا. یہ آپ وہ اب شروع کے پہلے گھنٹے میں یا پہلے آدھے گھنٹے میں, اور کوشش کریں کہ مریض کو آپ آدھے گھنٹے کے اندر اسپتال پہنچا لیں, کیونکہ ہارٹ اٹیک کا عمل شروع ہونے کے 90 منٹ کے اندر اس بند شریان کا کھلنا دنیا بھر میں فائدہ مند دیکھا گیا ہے. تو چاہے وہ آپ پاکستان میں ہوں یا آپ پاکستان سے باہر ہوں, یہی اسٹریٹجی فالو ہوتی ہے کہ 90 منٹ کے اندر نہیں 1.5 گھنٹے کے اندر شریان کھل جانی چاہیے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اس کا علاج وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے آپ نے ہارٹ اٹیک کو ریکگنائز کیا ہے. تھینک یو. تو کم سے کم یہ ہے کہ اگر ایسپرین ہے گھر میں ہوتی ہے تو وہ لی جا سکتی ہے اور پھر جلد از جلد ہسپتال پہنچے. ڈاکٹر حسنات, سوال مطلب کہ تھوڑا سا 2 سوال ہیں لیکن ان کا تھیم ایک ہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے بائی پاس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے ایک, اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا بائی پاس جو ہے اس کے سروائیو کرنے کے چانسز کیا ہوتے ہیں؟ جی تھینک یو عامر, بہت اچھا سوال ہے. جو لائف ہے بائی پاس کی, آپ پہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی, منحصر ہوتی ہے آپ کی اپنی پریونٹیو اسٹریٹجی کے اوپر. ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو اسموک کرتے ہیں اور ود ان 1 ایئر انفارچونیٹلی ان کا مسئلہ آ جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جو آدمی اسموک کرے گا اور اسموک نہیں چھوڑے گا اس کو تو آپریشن کرنا بھی میرا خیال فضول ہو جاتا ہے, بیکاز بہت جلدی واپس آ جائے گا. جو لوگ اپنا خیال رکھتے ہیں وہ 20 سال 25 سال بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا. بٹ جنرلی اسپیکنگ اگر آپ میڈین لیں تو عموماً ایسا ہے کہ کوئی 10 سال کے اوپر چانسز ہیں کہ ان کو دوبارہ مسائل فیس کریں گے. تو یہ کیوریٹیو آپریشن نہیں ہے, اٹس اے پیلیٹیو آپریشن, جیسے ہم نے پہلے سوال کا جواب دیا تھا. دوسرا جو بائی پاس ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی انسیڈنس بہت کم ہو گیا ہے, کیونکہ پہلے آپریشن میں کم از کم ایک آرٹیریل گرافٹ جو یوز ہوتا ہے جو کہ سروائیول بینیفٹ دیتا ہے وہ لیفٹ انٹیریور ڈسینڈنگ آرٹری کو جاتا ہے, اور اس کا ڈیٹا بہت اسٹرانگ ہے کہ 10 سال پہ وہ 95% کھلا ہوگا, 20 سال پہ 90% کھلا ہوگا. تو چانسز اس کی وجہ سے سروائیول بینیفٹ دوبارہ آپریشن دینے کے لیے آپریشن نہیں ہوتا, ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر سمٹومیٹک ریلیف دینا ہو تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ دوائیں ہیں یا اینجیوپلاسٹی ہے, اور اگر دونوں نہیں کارآمد ہو رہے اور سمجھتے ہیں کہ اس کا دوبارہ بائی پاس ہوگا تو وہ دوبارہ ہوگا. لیکن جیسے میں نے آپ کا اس کا انسیڈنس بہت کم ہو گیا ہے, اسپیشلی اس ریئلائزیشن کے بعد کہ نیما ٹو LAD اگر پیٹنٹ ہے تو آپ کو کوئی اتنا زیادہ فائدہ ملے گا نہیں, اور وہ رسک چونکہ زیادہ ہوتا ہے, ریلیٹیولی رسک, یہ نہیں کہ پروہیبیٹیو رسک ہے, تھوڑا سا رسک بڑھ جاتا ہے. نارمل بائی پاس کا آپریشن کا رسک آج کل کے زمانے میں شوڈ بی لیس دین 1%. ریڈو آپریشن کا پرابلی 4 to 5% ہے اگر ایکیوٹلی نہ کیا جائے. اگر ایکیوٹ کنڈیشن میں آ گئے تو رسک مزید بڑھ جاتا ہے, لیکن اگر کرونک اسٹیبل انجائنا کے لیے کیا جا رہا ہے تو رسک شوڈ بی لیس دین 5%. تو ایکسیپٹیبل رسک ہے اس کا بھی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. سو 2 سوال ایک ہی تھیم کے ہیں تو وہ میں لے لیتا ہوں. ایک تو پوچھا گیا ہے کہ جو پیشنٹ نے کہا ہے کہ میں جب چیختی ہوں تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں,
اور یہ ہے کہ وہ فریکوینٹلی ہونا شروع ہو گیا. تو اس میں پوری انفارمیشن نہیں ہے. میں آپ کو جنرل انفارمیشن دے دیتا ہوں. جو لوگ بے ہوش ہوتے ہیں, بے ہوشی کا مطلب ہے کہ آپ کانشیسنیس لوز کریں, آپ گریں اور پھر فوراً اٹھ جائیں, 3 منٹ کے اندر اندر آپ واپس آ جاتے ہیں. تو جو 70% لوگ ہیں ان کو ہم عام بے ہوشی, آپ بہت فٹ سولجرز کو دیکھیں گے وہ پریڈ میں کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں, بچے اسکول میں اسمبلی میں گر جاتے ہیں, یہ کامن چیز ہے. اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن اگر ایگزرشن کے دوران آپ کو ہو رہا ہے, یا غصہ کرنے پر ہو رہا ہے, یا آپ کی فیملی میں سڈن ڈیتھ ہوئی ہے کسی ینگ پرسن میں, تو اس کے لیے پھر فردر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو انفارمیشن آپ کی بہت زیادہ نہیں ہے. چانسز آر کہ یہ اگر ریکرنٹلی ہو رہا ہے تو یہ ڈینجرس نہیں ہے, بٹ آئی وڈ ناٹ سے دس کہ آپ اس کو ایک سمجھیں کہ وہ سب چیز ٹھیک ہے, تو آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. دوسری چیز سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ میں کیا فرق ہے. تو کارڈیک اریسٹ کا مطلب ہے کسی بھی عمل کی وجہ سے ہارٹ رک جائے, یا ہارٹ انف بلڈ نہ پمپ کر سکے, اسینشلی اس کو ہم کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں. اب وہ تیز ردم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, وہ پٹھوں کے فیل ہو جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اور اگر شریانوں میں خون کا لوتھڑا آگے پھنس جائے تو وہ مسل ڈیمیج کرتا ہے, جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. تو ہارٹ اٹیک کارڈیک اریسٹ کا کاز بن سکتا ہے, الٹا بھی ہو سکتا ہے. اگر ردم کی وجہ سے کارڈیک اریسٹ ہو تو اگر ٹائٹ شریانیں بند ہیں تو وہ بھی بند ہو سکتی ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج ہارٹ اٹیک شریانوں کا عمل ہے, جہاں شریان بند ہوتی ہے اور ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہے. اور کارڈیک اریسٹ کسی بھی وجہ سے ہارٹ کا رک جانا, جو پھر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور بلڈ سرکولیٹ نہیں کرتا, اور اس کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے CPR کے ذریعے. اچھا, اب اگلا سوال جو ہے وہ بڑا اچھا سوال تھا, کافی سارے سوال آ رہے ہیں اندر. تو سلیم آپ سے پوچھ لیتا ہوں. پہلے کسی نے پوچھا ہے کہ بچہ ہے 6 سال کا, ایورٹک سٹینوسس ہے, اینڈ یہ ہے کہ تھوڑا سا لیفٹ وینٹریکولر ہائپرٹروفی بھی ہے, تو از دس ٹریٹیبل؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عامر. سو بیسیکلی ایورٹک سٹینوسس جو بچپن میں ہے وہ عام طور پہ ویلو کی اب نارمل بناوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کو ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں بائیکسپڈ ایورٹک ویلو کہتے ہیں. خاص طور پہ اگر بائی برتھ چل رہا ہے پرابلم تو موسٹ لائکلی بائیکسپڈ ایورٹک ویلو کی وجہ سے ہوتا ہے. سو نارملی اگر ہم ایورٹک ویلو پہ دیکھیں تو 3 لیفلیٹس ہیں یا 3 دروازے ہیں. سو بائیکسپڈ ایورٹک ویلو میں 2 لیفلیٹس ہوتے ہیں یا 2 دروازے ہوتے ہیں بنے ہوئے. سو لیفلیٹ اٹ ڈزنٹ میٹر اگر فنکشن نارمل ہے, جیسے کہ اسٹینوسس نہیں ہے یا ویلو ریگیجیٹیشن نہیں ہے, تو اف دیر از اے بائیکسپڈ ویلو اٹ ڈزنٹ میٹر. بٹ اف دا فنکشن از اب نارمل, جیسے کہ اس سینیریو میں بتا رہے ہیں آپ کہ جی بائیکسپڈ ایورٹک ویلو ہے ود اسٹینوسس آلسو, تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ہے, بچے کو تنگی ہے ویلو کے اندر. اور جب بھی ویلو کے اندر تنگی آئے گی, خاص طور پہ ایورٹک ویلو کے اندر تنگی آئے گی, تو لیفٹ وینٹریکل جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کو ہائپرٹرافی ہو جاتا ہے. سو ہائپرٹرافی از سیکنڈری ٹو ایورٹک سٹینوسس. سو ایورٹک سٹینوسس اس کا دوسری چیز جو اس سے ہم تھوڑا سا انفلوئنس لے سکتے ہیں وہ یہ کہ ایورٹک سٹینوسس اتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ لیفٹ وینٹریکل ہائپرٹرافی ہو رہا ہے کمپنسیٹ کرنے کے لیے. یوزولی یہ سینیریو ہم دیکھتے ہیں جب ماڈریٹ ایورٹک سٹینوسس ہوتا ہے یا ماڈریٹ سے زیادہ سیویئر ایورٹک سٹینوسس ہوتا ہے. جہاں تک ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ویلو میں ساتھ میں لیکیج تو نہیں ہے, ریگیجیٹیشن تو نہیں ہے. اگر ویلو سٹینوزڈ بھی ہے اور لیک بھی کر رہا ہے, خاص طور پہ مائلڈ سے زیادہ لیکیج ہے, مثال کے طور پہ ماڈریٹ لیکیج ہے یا سیویئر لیکیج ہے, تو اس میں جو ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی ہے وہ عام طور پہ سرجری کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے اور ویلو کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے. اگر لیکیج نہیں ہے یا مائلڈ ڈگری آف لیکیج ہے تو جو ایورٹک سٹینوسس ہے, بائیکسپڈ ایورٹک ویلو اور ایورٹک سٹینوسس ہے, اس کو بلون ویلوپلاسٹی کے پروسیجر کے ذریعے سے ٹرانس کیتھیٹر بغیر آپریشن کے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. یوزولی اس سے سٹینوسس ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے, مکمل طور پہ تو ختم نہیں ہوتی, لیکن یہ سویئر سے مائلڈ کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے, ہائپرٹرافی ریزالو ہو جاتی ہے, اور ڈاؤن سائڈ اس کے کئی دفعہ ویلو میں لیکیج آ سکتی ہے اس کی کمپلیکیشن کے طور پہ. سو جی ہاں ٹریٹیبل ہے, علاج کر سکتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ویلو کی مارفالوجی کیسی ہے, انیٹمی کیسی ہے, اور اگر یہ بلون ڈائلیٹیبل ہے ویلو تو دیٹ وڈ بی دا ٹریٹمنٹ آف چوائس فار یور بیبی اگر یہ ایورٹک سٹینوسس ہے. اف دیر از کمبینیشن آف سٹینوسس اینڈ ریگیجیٹیشن تو اس میں پھر ہمیں ویلو کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا سرجری, اور خاص طور پہ سرجری بھی موسٹ لائکلی جس طرح کی سچویشن اگر ہوگی کہ ویلو سٹینوز بھی کر رہے ہیں اور ریگیجیٹیٹ بھی کر رہے ہیں تو پھر اس میں ویلو ریپلیسمنٹ ہی آپشن بنتا ہے ان پیشنٹس کا. پرابلم صرف ہمیں جو ہوتی ہے بچوں میں وہ یہ ہے کہ ایز دا چلڈرن گرو
تو ان کا ویلو جو بھی ہم ریپلیس کریں گے اٹ از ناٹ گونا گرو ود دا چائلڈ. سو ہم جنرلی پریفر یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ویلو کو ریپلیس نہ کرنا پڑے. وداؤٹ ویلو ریپلیسمنٹ اگر ہمارا کام چل سکتا ہے بلون ڈائلیٹیشن سے یا کسی اور طریقے سے, تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچہ بڑا ہو جائے, اپروپریٹ ہائٹ اور ویٹ تک آ جائے. اور اگر ہمیں ورسٹ کیس سینیریو میں ویلو کو ریپلیس کرنا بھی ہے تو جب وہ بڑے سائز کا ہو جاتا ہے تو نارمل ایڈلٹ سائز کا جو ویلو ہے جو بڑوں میں ہم ڈال سکتے ہیں وہ ڈل جائے اور پھر اس کے لیے آگے آسانی ہو سکے بچے کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں عابد, وہ انٹرسٹنگ سوال مل گیا کہ بائی پاس ہوا ہے, 4 بائی پاس لگے, انہوں نے ایج جو ہے عمر نہیں بتائی, اور اس کے بعد بھی انجائنا ہو رہا ہے, اور وہ کوئی کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں کہ انٹرونشن ہونی چاہیے, دوائیں بھی دی ہوئی ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس سب چیز کے بعد, دوائیں لینے کے بعد بھی اگر انجائنا ہو رہا تو کیا وہ خطرناک ہے؟ جنرلی بائی پاس ہونے کے بعد جب گرافٹ 4 لگے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں تو انجائنا نہ ہونا چاہیے. سم ٹائمس یہ ہے کہ کوئی بہت برانچ ویسلس ہیں, چھوٹی شریانیں, ان میں کہیں بلاکیج ہے تو اس کی وجہ سے چیسٹ پین ہو سکتا ہے, یا ایون سرجری کی وجہ سے کوئی مسکولر پین بھی پاسبلٹی ہے. پہلے تو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ کہیں دل کے کسی حصے کو بلڈ فلو کم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انجائنا یا چیسٹ پین ہو رہا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے کچھ رپورٹس کرنی چاہیے, جیسے ایکسرسائز, مایوکارڈ پرفیوژن اسکین ہے یا اسٹریس ایکو ہے, جس کے تھرو ہمیں پتہ چلے کہ بلڈ فلو کسی حصے کو کم پہنچ رہا ہے یا نہیں. اگر واقعی کم پہنچ رہا ہے تو فردر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اینجیوگرافی بھی کی جا سکتی ہے اگر کسی گرافٹ میں یا کسی نیٹو ویسل میں پرابلم ہے تو اس کو فکس کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی میجر حصہ نہیں ہے جس کو بلڈ فلو کم نہیں پہنچ رہا تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس طرح کے پیشنٹ کو کوئی میجر ڈینجر نہیں ہے. ان کو کڈنی ڈیزیز بھی اور ڈائبٹیز بھی ہے, تو رسک فیکٹر کنٹرول کے بارے میں؟ ہاں, اس طرح کے پیشنٹ میں جو کڈنی کے ایشو ہو اینڈ ڈائبٹیز ہو, ساتھ میں زیادہ تر شوگر کے پیشنٹ کو کولیسٹرول کا ایشو بھی ہوگا, تو رسک کنٹرول کرنا از امپورٹنٹ. اور اس طرح کے پیشنٹ میں ڈیفیوز ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی شریانوں کو انوالو کرتی ہے اور جس کی وجہ سے بھی انجائنا ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ڈیزیزز کنٹرول کرنی چاہیے ایگریسولی, اور بلڈ تھنرس بھی دینی چاہیے, اسٹیٹن بھی دینی چاہیے, اور باقی چیزیں بھی کنٹرول کرنی چاہیے. تو اس سے انجائنا امپروو ہو جائے گا اور لانگ ٹرم پروگنوسس یا سروائیول چانسز بہتر ہو جائیں گے. فرحانہ, اگین ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایکسیسو ورک لوڈ, یعنی کہ زیادہ کام کرنا یا زیادہ کام کا لوڈ ہونا, یا کام کرنے کے دوران یعنی کہ اپنی ورک پلیس میں اسٹریس لینا, ہارٹ ایشوز, چیسٹ پین یا ہائی بلڈ پریشر کاز کرتا ہے؟ کافی انٹرسٹنگ سوال ہے, اور آئی تھنک اس کے بارے میں جواب بھی کہہ سکتے ہیں کہ تحقیق جاری ہے. اچھا, اسٹریس کا جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہارٹ ڈیزیز سے اس طریقے سے تعلق ہے کہ اسٹریس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم کا جو سمپیتھٹک ایکٹیویٹی یعنی جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو سب کو کنٹرول کرتی ہے آپ کی, وہ یعنی آپ کا جو کارٹیسول ہارمون ہوتا ہے وہ بڑھا ہوا رہتا ہے. تو کچھ تحقیق ایسی ہوئی ہیں خاص طور پہ, اچھا یہ تحقیق پاکستان میں نہیں ہوئی ہیں, پاکستان سے باہر کچھ تحقیق ہوئی ہیں, لیکن پاکستانیوں پہ ہوئی ہیں جو کہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے وہاں گئے ہیں. ان میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جو ساؤتھ ایشین پاپولیشن انکلوڈنگ پاکستان, ان میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جس میں ہائپر ٹینشن بھی آتا ہے اور آپ کی ڈائبٹیز اور دل کی بیماریوں فالج بھی آ جاتا ہے, ان میں 44% یعنی 44% لوگوں میں جو ہے وہ اسٹریس واز دا فیکٹر. تو یہ حقیقت ہے کہ جو آپ کے رسک فیکٹرس ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے, ان میں آپ کا اسٹریس, جس کو فزیکل اسٹریس یا مینٹل اسٹریس کہتے ہیں, وہ رول پلے کرتا ہے. اور لانگ ٹرم اگر ایک سسٹینڈ اسٹریسفل لیول ہے تو وہ آپ کے رسک فیکٹرز کو انہانس کر کے اور آپ کے اندر دل اور دل سے ریلیٹڈ جو بیماری جس کو ہم کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کہتے ہیں اس کا رسک بڑھا دیتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صحت مند دل کے لیے صحت مند زندگی گزارنا یا اسٹریس فری زندگی گزارنا ضروری ہے. اور اگر آپ اسٹریس کو اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو سیک دا ہیلپ, آپ ہیلپ لیں, سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لیں, اپنی فیملی سے ہیلپ لیں, اپنے کولیگ سے ہیلپ لیں, لیکن اس اسٹریس کو اگنور نہیں کریں. تھینک یو. بہت انٹرسٹنگ سوال ہے, اور اسٹریس ایمرج کر رہا ہے, اسی لیے اب وہ ورک لائف بیلنس کی بات ہوتی ہے کہ ہونا چاہیے. اور باہر کے جو ممالک ہیں, امریکہ ہو گیا, یورپ ہو گیا, وہاں اسپیشلی اگر آپ کام پہ وقت پہ نہیں جا رہے تو اس پر بھی پینلٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ابھی تک یہ چیز ڈیولپ نہیں ہوئی. سر, ایک انٹرسٹنگ سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ بائی پاس ہو جاتا ہے
تو جیسے پہلے ایک یہ مسکنسیپشن ہے کہ بالکل نئی شریانیں لگ گئیں, ڈیزیز چلی گئی, تو کیا دوائیں کم ہوتی ہیں؟ اور ون اینڈ سیکنڈ جو ہے کہ جو کارڈیک ریہیبلیٹیشن اس کے بعد جو ایکسرسائز پر سرجن سٹریس کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس کی کوئی امپورٹنس ہے؟ جی دوائیں تو بالکل کم ہو جاتی ہیں بائی پاس کے بعد. عموماً جو ہم دوائیں دیتے ہیں یوزلی ایسپرین اور اسٹیٹن تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, کبھی کبھار بیٹا بلاکر بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے, تو 2 یا 3 دوائیں مل رہی ہوتی ہیں. دوسرا سوال کیا تھا ہمیں؟ کہ جو سرجن وہ کہتے ہیں ہم اتنی سرجری کے تھرو گئے, اب اس کے بعد ایکسرسائز کرانے کے لیے کارڈیک ریہیب جو پروگرام ہے اس کی کوئی امپورٹنس ہے؟ جی اس کی بہت زیادہ کلیدی امپورٹنس ہے, کیونکہ اگین تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی مریض کو اگر بتا دیا جائے کہ اس نے چلنا ہے, واک کرنا ہے, سیڈنٹری لائف سٹائل نہیں رکھنا, تو وہ جا کے بڑا امپریشنیبل ٹائم ہوتا ہے بائی پاس کے فوراً بعد. اگر اس کے فوراً بعد بتا دیا جائے کہ جی آپ نے لیٹنا ہی ہے, تو وہ ٹیک ہوم میسج اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو اب کچھ کروں گا نہیں. فیملیز بھی کہہ دیتی ہیں کہ جی اب تو ان کا بائی پاس ہو گیا, اب تو سب گھر پہ بیٹھا کریں. یہ ریپیٹڈلی یہ تھیم آتی ہے, لیکن اس کو ایکچولی دوسری طرح سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ بائی پاس کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ زندگی آپ کو واپس مل جاتی ہے, تو آپ کو یو ہیو ٹو بیکم زندگی کا ایک کنسٹرکٹیو ممبر آف دا سوسائٹی اگین. اور خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ان کا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ گھر پہ بیٹھ جائیں 40 سال کی عمر میں, آپ کی فیملی کو کون سنبھالے گا. تو شروع سے فرام ڈے 1 میسج دیا جاتا ہے کہ ریہیب ارلی ریہیب میں آؤٹ کمز آر بیٹر, اگر آپ ریہیب نہ کروائیں تو آؤٹ کمز آر ناٹ گڈ. تو آئی تھنک میسج بھی چلا جاتا ہے, اور باڈی کو بھی اور دماغ کو بھی اور سب لوگوں کو بھی کہ یہ ریکنڈیشن گاڑی ہے, اس کو چلائیں, جتنا چلائیں, دا اسکائی از دا لمٹ. دیر از نو کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ آپ کو واک کرنا ہے ڈیلی, اوپر والا لمٹ کوئی نہیں ہے, جتنا آپ کر سکیں کریں. تھینک یو سر. تو یہ میسج جنرل میرا خیال سے جتنے بھی یہاں کارڈیولوجسٹ بیٹھے ہیں سب بتائیں گے ایکسرسائز کا رول ہے. اینڈ یہاں ہمارے یہاں جو ریہیب پروگرام ہے اس میں پروٹوکالز ہیں. پہلے ہم 18 سیشنز کرایا کرتے تھے, اب وہ دنیا میں لٹریچر میں ڈیٹا آیا ہے جو بتاتا ہے کہ اگر آپ 36 سیشن کے تھرو جائیں تو مورٹیلٹی بینیفٹ ہے, یعنی کہ آپ سائنٹیفک اصطلاح میں زندگی بڑھا سکتے ہیں. یہ ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر عابد, ایک انٹرسٹنگ سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی بلڈ پریشر تو اوپر نیچے ہوتا ہے, تو کیا ہمیں دوائیں روزانہ لینی چاہیے یا ہم تبھی لیں جس وقت بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں؟ اور میں اس کو تھوڑا سا اور وائڈن کر دوں گا کہ ہم کولیسٹرول لوئرنگ, وہ جو ہم کرونک دوائیں لیتے ہیں ڈیزیزز کو روکنے کے لیے, کیا وہ ہمیں ہر دن لینی چاہیے ریگولرلی؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. اب یہ ڈے ان ڈے آؤٹ پیشنٹس ہم سے یہی چیزیں پوچھتے رہتے ہیں. میرے خیال ہے بلڈ پریشر کے لیے اگر آپ دوا سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں, اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بلڈ پریشر کنٹرول ہے یا نارمل ہے اور مزید ہم دوا کھائیں گے تو بلڈ پریشر کم ہو جائے گا, تو یہ غلط ہے. کیونکہ میڈیسن سے ہی بلڈ پریشر ٹھیک ہوا ہے, اگر اس کو مینٹین رکھا جائے تو چیزیں کنٹرول ہوں گی. اگر آپ نے میڈیسن چھوڑ دی تو 2-3 دن کے بعد اگین گریجولی بلڈ پریشر ریز ہوگا اور وہ دوبارہ اسی بیس لائن پہ آ جائے گا. دوسرا یہ کہ فلکچویشن آف بلڈ پریشر از ناٹ گڈ, کہ اگر بہت زیادہ ہو رہا ہے اور سم ٹائم بہت کم ہو رہا ہے, تو اس لیے اسٹیڈی میڈیسن لینی چاہیے جو ان کو سوٹ کرتی ہیں اور جس میں ایک بیس لائن بلڈ پریشر اچھا کنٹرول ہو کنٹینیوسلی. اسی طرح سے باقی جو کرونک ڈیزیزز ہیں جیسے شوگر ہے یا ریز کولیسٹرول ہے, ان کی بھی میڈیسن اسی طرح سے اگر میڈیسن آپ دیں تو ایک لیول تک وہ کولیسٹرول یا شوگر کا لیول جو ہے HbA1c آ جاتا ہے. اگر میڈیسن کو آپ وتھڈرا کریں تو کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے یہ چیزیں بڑھ جائیں گی, اور وچ از ان اپروپریٹ. تو بیسیکلی یہ میڈیسن کنٹینیو کرنی چاہیے. اب یہ ہے کہ پیریڈیکلی آپ کے فزیشین رپورٹس کروا لیتے ہیں کولیسٹرول کی اور باقی اس طرح کی چیزوں کی. اگر وہ لیول سے کم ہے تو میڈیسن ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, ان کا ڈوز تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے. اگر وہ لیول سے انکریز ہیں تو میڈیسن بڑھائی جا سکتی ہے تاکہ اس لیول پہ آ جائیں, لیکن کمپلیٹلی بند کرنا مناسب نہیں ہے. تھینک یو سلیم. اگین میرا خیال سے ایڈولیسنٹ میڈیسن میں وہ چلی جائے گی چیز. کسی نے پوچھا ہے کہ مارفان سنڈروم جو ہے اس میں کیا دل کی انوالومنٹ ہوتی ہے, اور اگر ہوتی ہے تو اس کو پریونٹ کسی طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عامر. سو ویری انٹرسٹنگ کویشچن. تو بیسیکلی دیکھیں مارفان سنڈروم میں بالکل دل کی انوالومنٹ ہوتی ہے.
سو دو جگہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دل کی انوالومنٹ مارفان سنڈروم میں ہوتی ہے. ایک کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایورٹک روٹ ڈائلیٹیشن ہوتی ہے ان پیشنٹس میں, یعنی جن کی جو شریان جو کہ دل سے نکلتی ہے اور پوری باڈی کو سپلائی کرتی ہے اس کو ہم ایورٹا کہتے ہیں, اور اس کی جو شروع کا حصہ ہے زیادہ تر اس میں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور کئی دفعہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس میں اس کے پھٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. ایورٹک روٹ ڈائلیٹیشن بھی ہو سکتی ہے. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان پیشنٹس کا جو مائٹرل ویلو ہے اس کے اندر بھی پرابلم ہو سکتی ہے, اور یوزلی ان پیشنٹس کو مائٹرل ویلو پرولیپس کا پرابلم ہوتا ہے. ویلو تھوڑا سا ان کا ڈھیلا ہوتا ہے, اور پرولیپس کے ساتھ ان پیشنٹس میں مائٹرل ویلو کی لیکیج بھی ہو سکتی ہے, مائٹرل ویلو ریگرجیٹیشن بھی ہو سکتی ہے. سو مارفان سنڈروم کو تو ہم پریونٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جینیٹک پریڈسپوزیشن کے ساتھ آتا ہے, تو اس میں فیملیل ٹینڈنسی اور بہت ساری چیزیں انوالومنٹ کے ساتھ آتی ہیں, لیکن مارفان بالکل فیملی میں رن کر سکتا ہے. جہاں تک اس کی جو کارڈک ڈیزیز انوالومنٹ ہے اس کی پروگریشن کو ہم سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں کوئی دوائیوں کے ذریعے سے, جن کو جو کہ اسپیسیفکلی ان پیشنٹس کو دی جاتی ہیں, اور ان کا پرپز بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو ریٹ آف ایورٹک روٹ ڈائلیٹیشن ہے, جس رفتار سے ایورٹا ان کا ڈائلیٹ ہو رہا ہے بیسیکلی اس ریٹ کو ہم کم کر دیں اور اس کو سلو ڈاؤن کر دیں. مکمل طور پہ اریسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی تک ایسا کوئی لٹریچر نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ اس کو ریٹ آف پروگریشن کو ہم سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں تاکہ رسک فار یہ ایورٹک روٹ رپچر یا رسک فار سڈن ڈیتھ جو ہے کم ہو جائے. بٹ اگر آپ کا پیشنٹ کا ایورٹا اتنا زیادہ ڈائلیٹڈ ہے کٹ آف لمٹ سے کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھٹ جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے, تو پھر اس صورت میں ان پیشنٹس کو ہم سرجری کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ یہ کہ کم از کم اس خطرے سے پریونشن ہو سکے ان پیشنٹس کی. ٹھیک ہے, تھینک یو سلیم. ایک سوال ہے وہ میں ہی لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی کیا اینگزائٹی سے ایٹریل فبریلیشن ہو سکتی ہے؟ تو ایٹریل فبریلیشن ایک ردم ہے جس میں دل کا اوپر والا حصہ جو ہے تقریباً 400 سے 600 بیٹس پر منٹ پر چل پڑتا ہے. اینگزائٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا اپنا ایک میکینزم ہے جس کے تھرو آتا ہے. ہم تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں اینگزائٹی اور اسٹریس. سم ٹائمز اگر کوئی انسان جس میں ٹینڈنسی ہے وہ یکدم بھاگتا ہے, جسے ہم برسٹ ایکٹیویٹی کہتے ہیں, تو اس میں ایڈرینلن باڈی میں اس کی ایک سرج آتی ہے اور اس کی وجہ سے ایٹریل فبریلیشن کا آن سیٹ ہو سکتا ہے. لیکن اینگزائٹی مطلب کہ اگر پریشان ہو گئے ہیں, ٹیسٹ کا رزلٹ آ رہا ہے, تو اس کی ایٹ لیسٹ وہ بیس نہیں بنتی ہے. فار دیٹ میٹر کامنسٹ ردم جو ہے آپ کا جو اینگزائٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم سائنس ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں. جو آپ کا نارمل ہارٹ ریٹ ہوتا ہے وہ 100 اور 120 کے قریب چلا جاتا ہے, وہ اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں. جب بھی ہارٹ 100-110 سے اوپر جاتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں ہارٹ بیٹ کو, تو یہ کامن ہوتی ہے. ایٹریل فبریلیشن کا کاز اسٹریس نہیں ہے. فرارہ سوال بہت انٹرسٹنگ, اگین آپ پہ بڑے انٹرسٹنگ سوال آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ جی گیسٹرک پین اور چیسٹ پین کنفیوزنگ ہے بہت زیادہ, اور آدھے پاکستان کو گیسٹرک پرابلم بھی ہے, تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ کوئی ٹپس دیں آپ ہمیں کہ ہم ایٹ لیسٹ ویٹ نہ کریں گھر بیٹھ کے, چیسٹ پین کو گیسٹرک پین نہ سمجھیں. تھینک یو ڈاکٹر عامر. یس, کافی اہم سوال ہے, اور یہ اکثر نہ صرف مریض بلکہ فزیشینس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ گیسٹرک ایشو ہے یا کارڈک ایشو ہے. چند چیزیں ہیں جس کی بیسس پہ ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. پیشنٹس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جو حضرات گھر پر ہیں, دیکھیں جو گیسٹرک پین ہے, ظاہر پہلی بات تو یہ کہ جگہ عام طور پہ جو معدے کی جگہ ہوتی ہے وہ سینے میں نیچے یعنی آپ کی ناف کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اگر درد ہے جو کہ ہاتھ لگانے سے دکھ رہا ہے, یا کھانا کھانے کے فوراً بعد یا خالی پیٹ میں زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا چلنے پھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ بازو کی طرف, جبڑے کی طرف, سینے میں اوپر کی طرف نہیں جا رہا, تو یہ عام طور, یا کھٹی ٹکاریں آتی ہیں, منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے, لیٹنے سے کڑوا پانی آپ کے منہ میں آ رہا ہے, تو یہ خالص گیسٹرک علامات ہیں, آپ کو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو جو معدے کی جگہ ہے اس سے تھوڑا سا اوپر یا وہیں پہ بھاری پن محسوس ہو رہا ہے جو کہ کھانا کھانے کے بعد یعنی آدھے 1 گھنٹے کے بعد, جس کو ہم پوسٹ پیرنڈل اینجینا کہتے ہیں, یا وہ کھانا کھانے کے بعد چلنے پہ یا کوئی ایکٹیویٹی کرنے پہ بڑھے اور سینے کی طرف, اوپر کی طرف جائے, جبڑے کی طرف جائے, بازو کی طرف جائے, اور اس کے ساتھ, تو یہ ڈیفینیٹلی ایک انجائنا کی قسم ہو سکتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ آپ کو ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, کولیسٹرول ہے, اس کی طرح کی علامات ہے, تو پھر آپ میں اس میں ضرور ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. اور آپ کو جو دوسری علامات میں نے بتائیں کہ کھٹی ٹکاریں آنا, یہ سب کچھ نہیں ہو رہی ہیں. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور کچھ بالکل بیسٹ لائن انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ ہسٹری لینا, یعنی آپ سے یہ سارے سوالات جب آپ آئیں گے کلینک میں تو آپ سے پوچھے جائیں گے, اینڈ دین پھر فردر کنفرمیشن کے لیے یعنی مزید کنفرم کرنے کے لیے
آپ کا معائنہ کیا جا سکتا ہے, ECG کی جا سکتی ہے, اور کچھ بلڈ ٹیسٹ جیسے ٹروپونن آئی اگر آپ کو ریسنٹلی پین ہوا ہے, یا ایکو کارڈیوگرافی, یہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. میں یہ کہوں گی کہ جان لیوا دل کی تکلیف ہوتی ہے, تو اگر کوئی بھی شک ہے تو آئی تھنک اس کو پہلے رول آؤٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ اگر وہ ٹائملی ٹریٹ نہیں ہوا تو پھر وہ آپ کی لائف کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو فرالا. ڈاکٹر حسنات, بڑا لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے جنرلی کہ پوسٹ بائی پاس جو ہے نماز کب پڑھنی ہے, کب جھک سکتے ہیں, اور کہیں چھاتی کھل تو نہیں جائے گی, تو وہ کیا میجک نمبر ہے جب وہ جس پر جا کر وہ یہ سب چیز کر سکتے ہیں, جس ٹائم ڈیوریشن؟ جی اچھا سوال ہے عامر. ہڈی جب کٹتی ہے یا ہڈی جب ٹوٹتی ہے اس کو عموماً 6 ہفتے لگتے ہیں ہیل ہونے کے لیے, تو 6 ہفتے تو احتیاط کرنا لازمی ہے. ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں عموماً کہتا ہوں کہ مزید 2-3-4 ہفتے اور دے دیں اس کو تاکہ بالکل سالڈ ہو جائے. تو 2 سے 3 مہینے کا میں کہتا ہوں, اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ وزن نہ اٹھائیں, جھکیں نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے. بائی پاس کے بعد کچھ لوگ جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے وہ ایک ہفتے کے بعد بھی کام پہ جا سکتے ہیں, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے کام کر سکتے ہیں, لیکن ہیوی ورک جو ہے ڈیفر کر دیں 2 سے 3 مہینے تک کے لیے, تو جب تک ہڈی بالکل جڑ نہ جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ایک چلیں, میرا خیال سے ہمارا ٹائم جو ہے اب کلوز ہو رہا ہے. کسی نے سوال بہت تھے اور اچھے سوال بھی تھے, میں نے کوشش کی ہے کہ ریپرزینٹیو سوالوں کو ہم یوز کر لیں. ہاں, سو ایک سوال صرف یہ ہے کہ ڈاؤن سنڈروم ہے, ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ کارڈیک انوالومنٹ ہوتی ہے, اینڈ ڈاکٹر سلیم کو آپ ریفر کریں, تو پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے. تو ان دی اینڈ کافی اچھا سیشن رہا. میجورٹی جو میرا خیال سے جو تھیم پوائنٹ اس کے بیچ میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیزیز کو پریونٹ کریں. پریونشن از بیٹر دین کیور, بیکاز کیور کے جیسے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی علاج کرنے میں تکلیف بھی ہے اور اس میں مالی نقصان بھی انسان کا کافی ہوتا ہے, اور اگر پریونشن کی طرف ہم جائیں تو ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں. پر پریونشن کے لیے بہت شروع میں کام کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرنا ہوتا ہے. تو ود دس آئی ووڈ لائک ٹو تھینک مائی پینلسٹ, ایچ ون آف دیم. بڑا زبردست سوالوں کے جواب دیے, میری بھی نالج میں اضافہ ہوا ہے. اینڈ ود دس تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو سر.